السلام علیکم۔ اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ دونوں سے نماز، روزے اور زکوٰۃ کی ادائیگی، حق و صداقت کی تبلیغ اور باطل کی روک تھام کا یکساں مطالبہ کیا ہے۔ اسی لیے مسلمان خواتین نے اپنی اپنی صلاحیت اور اہلیت اور کوشش کے مطابق اسلام کے اصول ارتقاء سے فائدہ اٹھایا ہے۔ انہی شخصیتوں میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد اہل بیت علیہم السلام میں نمایاں ترین شخصیت حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ہے۔ جی ہاں، حضرت زینب سرور خاتم النبیین اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی نواسی اور حکیم عرب فدائے ملت حضرت ابو طالب علیہ السلام اور فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی توتی اور خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور سید الاوصیاء حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی بیٹی اور سردار جوانان جنت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی بہن تھی۔ آپ کی ولادت 5 ہجری کو ہوئی۔ دستور کے مطابق جس طرح خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولادوں کے نام ان کے بابا یعنی خاتم الانبیاء سرور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا کرتے تھے، اسی طرح رسول اکرم نے اپنی پیاری نواسی کا نام زینب رکھا، جو کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین ناموں میں سے ایک تھا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے خاندانی کمالات اور ذاتی صفات کے عناصر سے ایک عظیم تر شخصیت کی تعمیر کی۔ آپ نے اپنے نانا سے وراثت میں سچائی کی انتھک خدمت کا عشق اور صبر کی لامحدود صلاحیت پائی۔ آپ زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو خدا کی مرضی کے مطابق حل کرنے والا ذہن رکھتی تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے فلسفہ الہیات، فلسفہ زندگی اور فلسفہ معاشرت، تحریر و تقریر سے حضرت زینب پوری طرح مستفید ہوئیں، جس کا منہ بولتا ثبوت بعد کربلا نظر آیا۔ امام علی نے اپنے عہد خلافت میں کوفے میں ہزارہا خطبے دیے، ہزارہا تقریریں کیں، لہٰذا اہل کوفہ امام علی کے لب و لہجے سے مکمل طور پہ آشنا تھے۔ بعد کربلا جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی تقاریر اور خطبات کوفے کے لوگوں کے درمیان کی تو لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ بلا شبہ یہ علی کا لب و لہجہ ہے، یہ ہو بہو حضرت علی کی شبیہ ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد آپ کے دونوں بھائی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آپ کے ذہن و کردار کی ترقی کا ماخذ رہے۔ خاص طور پہ آپ امام حسین علیہ السلام سے بہت زیادہ متاثر تھی، جس کا اظہار آپ نے اپنی باتوں میں کئی دفعہ کیا۔ وہ امام حسین کو پنجتن پاک علیہم السلام کی آخری نشانی اور اپنے عزیز ترین اسلاف کی یادگار سمجھتی تھیں۔ فضیلت و جلالت، علم و عمل اور زہد و بلاغت میں دنیائے اسلام میں آپ کے دور میں اور آپ کے بعد کوئی آپ کا ہم پلہ نہ ہوا۔ واقعہ کربلا میں وہ مدینے سے کربلا تک سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شریک کار رہیں۔ ان تمام دورانیے میں ان کی حیثیت ایک تابع کی مانند تھی۔ ہر عمل میں ان کی نگاہ سید الشہداء امام حسین کے چشم و ابرو پر رہتی تھی۔ لیکن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا حیرتناک پہلو سامنے آیا۔ ایسا نہ تھا کہ آنسو خشک ہو گئے ہوں، دل کے زخم بھر گئے ہوں اور شدت غم کم ہو گئی ہو، لیکن اس دور میں حضرت زینب کی جہاد کی نوعیت بدل گئی تھی۔ آپ کے مشہور القابات میں شریکۃ الحسین، خاتون کربلا، کربلا کی شیر دل خاتون اور خاص طور پہ ثانیہ زہرا بہت مشہور ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ واقعہ کربلا جناب زینب کے بغیر نامکمل ہے یا مقصد حسین کی تکمیل کا اہم ترین حصہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا رہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اسیری کی حالت میں بھی کوفہ و شام کے بازاروں میں، درباروں میں جس طرح آپ نے خطبات ادا کیے وہ آپ کی فصاحت و بلاغت، علم اور شجاعت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ جب یزید سر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بے حرمتی کر رہا تھا
اور کہتا تھا کاش میرے وہ بزرگ جو جنگ بدر میں مارے گئے آج زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ کس طرح مدینے کے انصار نیزوں کے پڑنے سے چیخ رہے ہیں، تو خوشی خوشی شاداں ہو کر کہتے کہ اے یزید تو نے ہمارا انتقام خوب لیا، تیرے ہاتھ شل نہ ہوں۔ جس پر دربار یزید میں موجود تمام بیویاں رونے لگی اور جناب زینب گویا ہوئیں۔ جناب زینب نے ظالم امیر کو ڈانٹ کر کہا کہ اے یزید تو جھوٹا ہے، خداوند کریم کا کلام سچا ہے، اور پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا پھر جن لوگوں نے بدی کی تھی ان کا انجام برا ہی ہوا، انہوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ حضرت زینب نے فرمایا اے پسر آزاد کردگان، کیا تیرا عدل و انصاف یہ ہے کہ تو اپنی بیٹیوں، بیویوں اور کنیزوں کو تو پردے میں رکھے، لیکن رسول اللہ کی بیٹیوں کو مثل قیدیوں کے لوگوں کے سامنے تماشا بنائے اور بازاروں میں پھراتا رہے؟ تو بدر کے مقتولین کو پکار رہا ہے اور ابو عبداللہ کے دانتوں کے ساتھ بے حرمتی کر رہا ہے اور اپنی اس حرکت کو گناہ کبیرہ نہیں سمجھتا۔ تو بہت جلد خدا کی بارگاہ میں پرسش کے لیے بلایا جائے گا اور اس وقت تو کہے گا کہ کاش میں اندھا، گونگا اور بہرا ہو جاتا۔ اے یزید، خدا کی قسم تو نے کچھ نہیں بگاڑا بلکہ تو نے اپنا ہی پوست چاک چاک کیا، اپنے ہی گوشت کو پارا پارا کیا ہے، یعنی اپنی عاقبت اپنے ہاتھوں سے برباد کی ہے۔ عنقریب تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بحیثیت مجرم لایا جائے گا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد دربار یزید میں ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔